تو مخدوم پاک بھی اللہ کے ولی ہے، سبحان اللہ. حضرت مخدوم پاک کی سیرت، سبحان اللہ. حضرت مخدوم پاک جب 7 سال کے ہوئے تو 7 سال میں آپ حافظ قرآن بن گئے. ہمارے یہاں بچوں کو جو ہے نا ناک صاف کرنے کا طریقہ نہیں آتا جب وہ 7 سال کے ہوتے ہیں، تو مخدوم پاک 7 سال کی عمر میں سبحان اللہ حافظ قرآن بھی بن گئے اور قاری سبا، قرات سبا میں بھی ماہر ہو گئے. اور جب 14 سال کے ہوئے مخدوم پاک، سلطان المشائخ حضرت مخدوم پاک سمنانی رحمت اللہ علیہ جب 14 سال کے ہوئے تو آپ محقق، مفسر، مدبر بن گئے. بادشاہ کے بیٹے تھے، شہزادے تھے. جیسے ہی 15 سال کے ہوئے تو لوگوں نے آپ کو سلطنت کی کرسی پہ بٹھا دیا. 10 سال تک آپ اس کرسی پر بیٹھے رہے. پھر حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. عبادات کی طرف بڑے مائل تھے. آپ کے والد صاحب بھی بادشاہوں میں یہ اکیلا ایسا بادشاہ ہے تاریخ میں، آپ ڈھونڈیں گے تو ایسے بادشاہ نہیں ملتے کہ جو بادشاہ بھی ہو اور ایز اے ٹیچر بھی ہو. یعنی سلطان حضرت یہ جو تھے مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جو والد صاحب تھے یہ بادشاہ کی کرسی پر بھی بیٹھتے تھے اور مدرسہ میں جا کر کے، اسکول میں جا کر کے بچوں کو پڑھایا بھی کرتے تھے. معلم بھی تھے، ایڈوانس لیول کے بچوں کو جا کے پڑھایا کرتے تھے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب باپ اتنا کمال کا ہوگا تو بتائیں بیٹا کیسا کمال کا ہوگا. تو بیٹا شروع سے ہی ایسا ماحول پایا بیٹے نے، اور سبحان اللہ پھر ہوا یوں کہ آپ کی ولایت نکھر کے باہر آنے لگی. اور آپ کی ملاقات اس دوران میں حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی. اور حضرت خضر نے یہ بات کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اس میں ہے کہ آپ کرسی چھوڑ دیں اور مخلوق کی خدمت کے لیے نکل جائیں. مخلوق کی خدمت کریں، آپ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں. آپ صرف اور صرف اپنے زمین کے خطے پہ سمٹ کے رہ گئے بادشاہ بننے کے بعد. آپ زمین میں سیر کریں، گھر گھر جا کر کے اور دور دراز لوگوں کے پاس جا کر کے ان کو دین سکھائیں، ان سے دین سے استفادہ کروائیں، آپ ان کو نوازیں، ان کی خدمت کریں. تو جب حضرت خضر نے یہ بات کہی تو تب حضرت مخدوم پاک 25 سال کی عمر میں، یہ وہ جوانی ہے کہ جس جوانی میں انسان یہ تمنا کرتا ہے کہ میرے پاس سویدھا کی ہر چیز موجود ہو، سہولیت کی ہر چیز موجود ہو، خادم ہو الگ، جناب پریس کرنے والا ہو الگ، میری سواری چلانے والا ہو الگ. یعنی تمام تر خواہشیں ذہن میں آتی ہیں. لیکن مخدوم پاک 25 سال کی عمر میں کڑیل جوان ہے. آپ نے حضرت خضر کی کہنے کی وجہ سے اس سلطنت کو چھوڑ کر خدمت خلق کے لیے نکل پڑے. اور پھر ایسے نکلے کہ خادموں کے ساتھ ہی چلتے گئے. کبھی کہاں جا رہے ہیں، کبھی کہاں جا رہے ہیں، کبھی کہاں دعوت و تبلیغ کا پیغام عام کر رہے ہیں. پھر یوں انقلاب برپا ہوا. روایتوں میں، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ کے وہ شاگرد کہ جو حافظ بنے آپ سے اور قرات سبا میں جو ماہر بنے، ان کی تعداد 30,000 ہے. آپ اندازہ لگائے. یہ مخدوم پاک ہے. مخدوم پاک تصرف کرنے والے بزرگ ہیں. یہ بہت کم بزرگ ایسے ہوتے ہیں جو تصرف کرتے ہیں، یعنی ان کے پاس زیادہ پاور ہوتا ہے. آپ کے تصرفات کے واقعات بھرے پڑے ہیں سیرت کی کتابوں میں. یہاں پر ایک پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ سرکار مخدوم اشرف حج کے لیے جا رہے تھے. تو حج کے لیے جا رہے تھے تو وہاں سرکار مخدوم اشرف کی ملاقات کئی لوگوں سے ہوئی. سرکار کی جب ملاقات ہوئی تو کئی لوگوں سے، تو اس میں زیادہ تر لوگ وہ تھے جو روزگار کے سلسلے میں سفر کر رہے تھے. اور اس روزگار کے سفر میں جو لوگ سفر کر رہے تھے ان میں ایک بہت بڑے علامہ تھے، علامہ جمال الدین بخشانی رحمت اللہ علیہ. آپ ان کے ساتھ سفر میں شامل ہوئے. بحری جہاز کا کچھ دنوں کا یا کچھ گھنٹوں کا یہ سفر تھا آپ کا ان کے ساتھ میں. اچھا، یہ اتنے بڑے عالم تھے کہ یہ علم اقتصاد میں اور علم محیط میں بڑے ماہر تھے. یہ میتھمیٹکس کا ایک شعبہ آتا ہے، محیط وغیرہ، اور یہ اس وقت بہت کم لوگ جانتے تھے. اور ویسے بھی میتھمیٹکس تھوڑی ہارڈ ہے، پیچیدہ ہے، تو یہ بہت اچھے سے جانتے تھے. تو جب گفتگو ہوئی علامہ جمال الدین کی حضرت عبد الرزاق نور العین سے، جو حضرت مخدوم پاک کے متبنہ بیٹے اور نور نظر ہیں، تو جب ان سے ملاقات ہوئی تو گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھا.
تو ان کو پتا چلا کہ حضرت اس چیز کو بہت اچھے سے جانتے ہیں، تو باتوں ہی باتوں میں یہ طے پایا کہ حضرت آپ ہمیں کچھ سکھا دیں. تو آپ نے سکھانا شروع کر دیا. ابھی مقدمہ ہی ہوا تھا کہ بحری سفر کا جو راستہ تھا وہ اب تبدیل ہونے والا تھا کہ بھائی ہم تو روم جائیں گے تجارت کے سلسلے میں، آپ کہاں جائیں گے؟ مکہ جائیں گے. تو ہمارا سفر اور ہمارا ساتھ کیا ہو جائے گا؟ بند ہو جائے گا. تو اس وقت آپ دیکھیے، اندازہ لگائیے کہ اس وقت مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ نے اپنے خادم سے کہا کہ یہ جو حضرت ہیں مولانا، ان کی تجارت کا حساب لگاؤ کہ یہ سامان جو لے کے جا رہے ہیں روم میں، وہاں ان کا نفع کے ساتھ کتنا سودا بیٹھے گا، اور پھر وہاں سے خرید کر جب چین جائیں گے تو چین میں یہ کتنا نفع کمائیں گے. حساب لگایا گیا. کہا کہ سرکار 1,20,000 بیٹھ رہے ہیں. آپ نے فوراً فرمایا خادموں سے کہ لاؤ بھائی، جو بھی تمہارے پاس مال و زر ہے اکٹھا کرو. اور جب اکٹھا کیا گیا تو دیکھا کہ وہ 1,20,000 ہیں. مخدوم پاک نے 1,20,000 علامہ جمال الدین کو دیے اور کہا کہ میرے بچے کو یہ سبجیکٹ علم محیط اور علم اقتصاد سکھا دو، اور جب آپ سکھا دو گے اور میرے بچے کو ماہر کر دو گے تو میں آپ کو اتنا مال اور دوں گا. اب آپ دیکھیں کہ جب سال بھر تک رہے حضرت علامہ جمال اور سال بھر تک آپ کو ماہر بنا دیا اس سبجیکٹ میں، تب آپ کو 1,20,000 مخدوم پاک نے اور دیے. اب گویا کہ 2,40,000 دینار ہو گئے. 2,40,000 دینار کا حساب لگائیے گا، آج کے حساب سے کروڑوں بیٹھتے ہیں. تو مخدوم پاک کی سیرت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جناب علم پہ پیسہ خرچ کرو. اے میرے دیوانوں، مصطفیٰ کریم کا یہ غلام بتا رہا ہے کہ جو حضور کے غلام ہوتے ہیں وہ اپنا پیسہ کپڑوں پہ زیادہ خرچ نہیں کرتے، موبائلوں پہ زیادہ خرچ نہیں کرتے، وہ اپنا پیسہ علم دین اور دنیا پر خرچ کرتے ہیں. علم پہ خرچ کیجئے کیونکہ نالج از پاور. یہ مخدوم پاک کی سیرت بتاتی ہے. اللہ کریم ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.